زمستانی ہوا میں گرج تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ ہمارے نہیں، اقبال نے اپنے بارے میں یہ انکشاف کیا تھا۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ مدتوں بعد صبح کا منہ دیکھتے ہیں، صبح کی پرنور فضاؤں میں پھیلی ہوئی معطر ہوائیں، فضائیں، جذب و کیف والی مستیاں، ان سے تو ہم خال خال ہی واقف ہیں۔ سنا جا رہا ہے کہ مظفر گڑھ میں کوئی 52 سال بعد رگوں میں خون منجمد کر دینے والی سردی پڑی ہے۔ 35 دن سردی کا راج رہا ہے، 4 دن سورج نکلا ہے، آج 5واں دن کچھ دھند سی چھائی ہوئی ہے۔ سورج دھند کے نقاب اتار کے نوچ پھینکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کامیابی تھوڑی دیر تک شاید اس کا مقدر بنے۔ طبیعت کا اضمحلال دور کرنے کے لیے ہم بھی کوئی 4-5 دن سے ان راہوں کی خاک چھان رہے ہیں۔ سوچا آپ کو بھی اپنے راستے کے سنگھائے میل سے متعارف کرایا جائے، جس نہر کے کنارے سبک خرامی سے ہم چلتے جا رہے ہیں۔ یہ اس کے بارے میں روایات ہیں، کوئی کنفرم تو نہیں ہے، لیکن روایات یہی بتلاتی ہیں کہ 1890 کے عشرے میں اس کی کھدائی ہوئی۔ اس سے پہلے اس علاقے میں تالاب بنائے جاتے تھے جن میں بارشوں کا اور سیلاب کا پانی اکٹھا کر لیا جاتا تھا۔ پھر کنویں کھودے گئے، پھر نہر کی کھدائی بھی ہو گئی۔ ایوب خان کے دور میں یہاں ٹیوب ویل لگائے گئے، جو کہ تقریباً 15-20 سال پہلے اپنی مدت عمر پوری کر چلے ہیں۔ آم کے باغات خان گڑھ کی خصوصی شہرت کا باعث ہیں۔ میری سائڈ پہ باغات، دایاں سائڈ پہ نہر بہتی ہوئی تو نہیں ہے، چلتی ہوئی کہہ سکتے ہیں۔ سورج نکل رہا ہے، کچھ کیکر کے درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ انگریزوں کے دور سے ہی نہر کنارے شیشم یعنی ٹاہلی کے درخت لگائے گئے، جو 1990 کے عشرے میں کافی تیو ہیکل بن چکے تھے۔ پھر چند سالوں میں ان کا صفایا ہو گیا۔ میرے خیال میں اسی مظفر گڑھ کی نہر پہ جو ٹاہلی کے درخت تھے، کم از کم ان کی قیمت اربوں میں ہوگی۔ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس عشرے میں کن شریف ذاتوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ ٹاہلی کے بڑے بڑے درختوں کی چوٹیوں پہ گدھوں کے آشیانے ہوا کرتے تھے۔ اتنی بلندی پہ بیٹھ کے گدھ ارد گرد موجود کوئی بھی آلائش پر وقت پہچان لیتے اور اس پہ ٹوٹ پڑتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علاقے میں کوئی پولوشن نہیں پھیلتا تھا۔ 2 پروں والے گدھوں کے آشیانے جب چھین لیے گئے تو یہاں پہ 2 ٹانگوں والے گدھ اور گدھے پنپنے لگے، اور ماحول میں اخلاقی
معاشی سماجی کرپشن پھیل گئی۔ ناظرین آپ نہر کی تہہ میں کچھ پانی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سیاہ پانی نہر کا اپنا پانی نہیں ہے، بلکہ مظفر گڑھ شہر کے سیوریج اور غلاظتوں کا یہ نقیب پانی ہے۔ قدرت نے ماحول دیا، انسان نے برباد کیا۔ ناظرین، میرے دائیں ہاتھ پہ آپ کو کچھ آم کے درخت نظر آ رہے ہوں گے۔ ان کی گردنیں کاٹ ڈالی گئی ہیں کیونکہ انہوں نے یہ بے ثمر ہو گئے تھے۔ انسانی زندگی بھی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ بے ثمر ہو جاتی ہے۔ ان بیچاروں کو اپنے بے پھل ہونے کا صلہ گردن کٹانے کی صورت میں ملا۔ سورج آ گیا ہے، ان کے اوپر اب ہلکی پھلکی شاخیں اگ رہی ہیں جن پہ جدید ورائٹی کی کلمیں لگائی جائیں گی تاکہ پھر سے دوبارہ یہ پھل دینے لگے۔ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ تھوڑے سے شیشم کے درخت، ان کی کچھ یادگاریں باقی ہیں، لیکن بہت ہی نحیف و نزار۔ درختوں کی کٹائی، کرپشن، نہر میں پولوشن، کرپشن، یقین کیجئے آپ خوشگمانیاں چھوڑ دیجئے، ہماری قوم کا ایک ایک فرد کرپٹ ہے، الا ماشاء اللہ۔ باغات کی یہ رونقیں اللہ نے ہمیں بہت وسائل دیے تھے، مگر ہماری صفوں میں موجود کچھ ندیدے اور بے اہمیت لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان وسائل کے ساتھ ریپ کیا، اور آج تقریباً قوم کا ہر فرد اسی دوڑ میں شامل ہے۔ عمران خان کوئی ولی اللہ نہیں تھا، مگر ہم نے سوچا کہ یہ بندہ کرپشن کے جھاڑ کھنڈ کی جڑیں اکھاڑ پھینکے گا، مگر فی الحال ایسے دکھتا ہے کہ وہ ناکام جا رہا ہے۔ مخلوط حکومت میں شامل اتحادی کام نہیں کرنے دے رہے۔ ان 18 مہینوں میں کئی بحران پیدا کیے گئے۔ سر دست تازہ بحران آٹے کا بحران ہے، حالانکہ 3 سال کی گندم سٹاکس میں موجود ہے، مگر زرداری اور نواز شریف مافیا ابھی تک اپنی پتلیوں کی دوڑیں ہلا رہا ہے۔ عمران خان بھی مسلطوں کا شکار نظر آتا ہے، جس سے ہمیں تھوڑی سی مایوسی ہونے لگی ہے۔ آرمی نے قدم قدم پہ اس سے کمپرومائز کروائے ہیں۔ آئے مرد مجاہد جاگ ذرا، یا تو عمران خان کو حکومت کو ٹھوکر مار دینی چاہیے، اور یا پھر کرپشن کے ناسور پہ نشتر چلانا ہی ہوگا۔ اجازت چاہتے ہیں حاضرین و خواتین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔